آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ رب آپ ہم آج اس عبادت کو تیرے یسوع نام سے شروع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو آج اپنے پاک روح کے وسیلے ہمارے درمیان حاضر ہو۔ اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ اس عبادت کے وسیلے تیرے بیٹے یسوع کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند آج ایک خاص عبادت ہے، پاکشاہ کی عبادت، اس میں ہم تیرے بدن اور خون میں شامل ہوں گے، اس کے لیے بھی ہمیں تیار کر، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آج کی خاص عبادت جو پاکشاہ کی عبادت ہے، اس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آئیے ہم عبادت کے شروع میں بھائی سہیل کے ساتھ مل کر زبور 66 گائیں گے۔ میری درخواست ہے کہ سب مل کر سامنے اسکرین پر ہمارے ساتھ گیت گانے میں شامل ہو جائیں۔ خوش آواز سناؤ، او دیوس تک دے وچ سب خوش آواز سناؤ۔ زندگی نو حیاتی
पाले हुए बच्चे बकरी पेटा की खुशबूई पेटा की खुशबूई सोतनी कुर्बानी रवा तेरे अंगे होई सोतनी कुर्बानी रवा तेरे अंगे होई साजो लोको साडे रब धन्ना के गाओ ओदी उस्तत दे विच सब खुश आवाज़ सुनाओ साजो लोको साडे रब धन्ना के गाओ अब मैं अपने अजीज़ भाई पादरी विलियम नथानियल को दावत दूंगा कि वो आएँ और खुदा का पाक कलाम हमें सुनाएं। पादरी साहब। Oh, hello, everyone. I greet each of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And I hope and pray that all of you are safe during this very difficult time. This challenging time is not only in America, but this is the first time that even in my lifetime, I have noticed, or we all have noticed, that not only America, but all world, every country in the world has gone through this suffering due to coronavirus. This is the first time, I believe, in this century that the churches are closed, schools are closed, and people are working from home. The painful part of the story is that many people have lost their lives, lost their livelihood, jobs, and are impacted in a terrible way. My heart goes for the people who are suffering, people who have lost their loved ones and were not able to go and be able to bury people who lost their life due to coronavirus. So we all are going through this challenging time. And I hope and pray that the good Lord, whom we believe, may continue to give us comfort and peace and hope as we go through this challenging time, and hoping that we'll be able to overcome this particular challenge and hope that life will be normal back again. Matthew spoke to me a few days ago and asked me if I can record a small message for each of us, especially for the young people, for the youth. And I know that this church is doing very well, where Matthew is part of it, Reverend Nazir is part of it, and they continue to share and spread the good news of our Lord and the hope that comes from our Christian faith. So for today's meditation, I have chosen a passage from Gospel of Mark, chapter 4, verses 35 until 40. So Gospel of Mark, chapter 4, verses 35 to 40. Let me read that for you. This is how the scripture says. That day, when evening came, he, which means Jesus, said to his disciples, "Let's go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in the boat. There were also other boats along with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, and so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him up and said to him, "Teacher, don't you care? We are drowned." He got up and rebuked
the wind and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down and it was completely calm. He said to the disciples, "Why are you so afraid? Don't you still have no faith?" He said to the disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" Let's pray together. Loving Heavenly Father, I come to you in the name of Jesus and ask for your wisdom, your knowledge, your hope, and the message that can continue to provide meaning and purpose for our life. Thank you for this group that continues to meet together, to encourage together. May you continue to bless this group. And Reverend Najir, as he continues to provide leadership. We ask this prayer in your precious name. Amen. Amen. This is a very familiar passage, and I believe that you may have heard many, many messages on this passage. I was touched by the whole story, and the reason why. The story of Jesus calms the storm reminded me the challenges that we are going through, and the experience Jesus' disciples, the experience is kind of same experience for us today. We are kind of going through a storm of life. And this is very much like the storm Jesus and his disciples faced, where the Gospels writer says that it was nearly swamped. The boat was nearly swamped, nearly drowned, nearly broke, or people were afraid of their life. And I think we are in the similar situation. And therefore, I chose this passage to share with you all. When you look at the history and find that Sea of Galilee, it was about 21 mile into 54 miles radius. It was a freshwater lake, and many people in Palestine survived because they were able to fish and support their families. There was a lot of stories famous about Sea of Galilee. One was that there was notorious storms that would rise up all of a sudden. And there was a lot of fear among the people who basically traveled or fished, that without any warning, the storms in the Sea of Galilee would rise up. There was another incident, if you remember, where Jesus was traveling and the disciples, he was going in the boat, and disciples, when saw Jesus walking on the water, they felt it was a ghost. So there was a lot of stories of ghosts, and all of a sudden there were stories of monsters in the water, and these kinds of stories were very popular among the people who use a boat or did fishing during the time of Jesus in Palestine or in the situation as Sea of Galilee. So there are a couple of things that I have noticed, and I wanted to share with you, each of you. So there are a couple of verses that I'm going to pay attention to. The first is the verse 37. The storm came all of a sudden. Storm came all of a sudden. Verse 37 says, and the waves were very strong, where it felt like that Jesus and his disciples were going to lose their life. It reminds me that our life is like the Sea of Galilee. All of a sudden, things changes in our life. Prior to COVID-19, life was great. People were able to drive and shop and enjoy their life, mingle. There was no social distance. People did whatever they wanted to do. People ate and drank and shopped.
all of a sudden, everything changed. All of a sudden, everything changed. People could go and buy anything they want. And then all of a sudden, there was a crisis of toilet paper, as you all are aware of. People were not able to buy the things that were important. So things in our life can change. That's the part of the story that I wanted to emphasize on, a truth that I'm able to emphasize on. Life can change all of a sudden. And that's the greatest challenge for life that we will live in. And when everything changes all of a sudden, that causes a great fear among the people. Changes bring fear. Changes bring fear. Because Jesus, when you look at further in verse 38, part B, Jesus asked his disciples, why are you afraid? Why are you afraid? No, I'm sorry, it's verse 40. Jesus says, why are you afraid? Don't you still have faith? Don't you still have faith? The other important truth that I noticed from the scripture, that during the storm that disciples faced along with Jesus, Jesus was with them. Unlike the other story that we find in Gospel where Jesus is walking on the water, at that time the disciples were by themselves and they saw Jesus coming to the boat. But in this story, Jesus was with them, and he was sound asleep. He was sleeping when the storm came. Jesus was with them. I think the truth is, we're reminded of the truth that even people of faith are not spared from the challenges of life. One of the biggest challenges these days with the Christian faith is that there are many kinds of theology that has popped up in people, in our Christian churches, where we believe that who believes in Jesus, everything goes well. But it's a reminder that we will go through these kinds of challenges in our life. Today is coronavirus, tomorrow some personal problem, health issue, financial problem, losing of job, problem with our kids and spouses. All kinds of challenges will be there. And it'll feel like that we are in the end of our life. Always remember that we are people of faith. We have to have a hope. Hope knowing that Jesus has power to calm the storms of our life. Jesus is loving and compassionate and caring, that he has power to calm the storms of our life. The scripture is a reminder there is hope. Well, if you remember, when Jesus was crucified, the people who were part of the plot to crucify Jesus, they felt that they are going to destroy him. The disciples, when they saw Jesus being crucified, they thought they've lost hope. But the message is, Jesus came back to life. A reminder, there is always a hope. There is always a hope. So what is my encouragement to you today? Have faith. Have hope. And be reminded that people of faith, only thing they have is a hope. That today, what we have in our life, the challenges and difficulties of our life of any kind, including coronavirus, will go away. Things will be back to normal again. Have faith. Have faith. Jesus was able to calm the storms of at that time, and everything became quiet. The wind died down. So my message for you today is, as I record this message, please know that God is our hope. Please know that you have a faith in someone who is bigger than coronavirus, bigger than our life,
And I hope and pray that you continue to exercise your hope. Our good Lord will continue to give you grace, courage, and peace, especially for the young people. Especially for the young people. Something I have been touched by people who have come and came to provide hope and support to many. There are people who are suffering, and there are people who have enough to go out and say, I want to help and support people who are going through some difficult time. Continue to exercise your hope and faith. And I hope that as everything becomes normal again, we would continue to remind ourselves that people of faith have always hope. Let me offer a prayer and blessing as I close this message. Loving Father, I ask for your peace and grace into the community where we live. We ask for your strength for young people who are continuing to find hope in you. Pray that if there's anyone amongst us who is struggling, suffering due to this difficult time, may they find hope and peace in you. We love you, Jesus, and offer this prayer in your precious name. Amen. May God bless you all, and may good Lord give you peace and hope and His love in the days to come. Amen. आइए हम एक और गीत भाई सुहेल के साथ मिलकर गाएं, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बर्रे की, हालेलुया। सारी चीजें हैं ये बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं इबादत बर्रे की, हालेलुया। करते हैं इबादत बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। परस्तिश हो सदा तेरी है खुदा, परस्तिश हो सदा तेरी है खुदा, सना हो सना बर्रे की, हालेलुया। सना हो सना बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। यीशु है अजीम, उसकी हो ताज़ीम, यीशु है अजीम, उसकी हो ताज़ीम, सारे गाओ सना बर्रे की, हालेलुया। सारे गाओ सना बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। अब हम अपनी इबादत का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे, और इस दूसरे हिस्से में
पाक इशा की इबादत होगी जिसमें वह खुदावंद के बदन और खून में शामिल होंगे। देखो भाइयों, कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि हम मिलकर रहें। हम जो बहुत से हैं, एक रोटी एक बदन है, क्योंकि हम सब इसी एक रोटी में शरीक होते हैं। मैं उसकी बारगाह में खुशी की कुर्बानियाँ गुजरानूंगा, मैं गाऊंगा, मैं खुदावंद की मदद सराई करूंगा। खुदावंद का इत्मीनान तुम्हारे साथ हो, तेरी रूह के साथ भी रहे। आइए हम एक दूसरे को खुदावंद का इत्मीनान दें। अब हम एक और गीत गाएंगे, आरास्ता हो ऐ मेरी जान के बिछा है अब दस्तरखान। और इसी गीत के दौरान हम अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंद के लिए देंगे। इसके साथ आप अपने लिए अपने साथ जूस और रोटी का पीस रख लें, ताकि जब मैं इसको ब्लेस करूं तो आप हमारे साथ शामिल हो सके। आरास्ता हो ऐ मेरी जान के बिछा है अब दस्तरखान। जांच अपने को तैयार तू हो, चल बर्रे की ज़ियाफ़त को। खुदाया मेहर की मुझ आसी को फर्जंदी दी। ऐ बाप रही तेरा फर्जंद पाकीशा का है आरज़ूमंद। फजल से आरास्तगी तुम मुझे दे। हकीकी तौबा करता मेरे गुनाह मुआफ़ फरमा। तू मेरा है हबीब, मैं तेरा बंदा हूँ गरीब। मैं भूखा प्यासा आता हूँ, आसूदा होना चाहता हूँ। मसीह जो नेमत तेरी है, उसी से दिल की सेरी है।
آراستہ ہو ہے میری جان، تیری اچھا ہے اب دسترخوان۔ اب ہم اپنی عبادت کو جاری رکھیں گے اور صفحہ نمبر 14 سے ہم نذرانے کی دعا کریں گے۔ اے قدوس باپ، جس نے اپنے پیارے بیٹے کے خون سے ہمارے لیے ایک نئی اور زندہ راہ مخصوص کی ہے جس سے ہم تیرے فضل کے تخت کے پاس آ سکتے ہیں، گو ہم نالائق ہیں پھر بھی ہم اسی کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں اور عاجزی سے تیری منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں اور ان نذرانوں کو قبول فرما اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم تجھے دیتے ہیں، آمین۔ خداوند کی حضوری اور روح القدس کی برکت کے لیے دعا کریں۔ اے یسوع، اے اچھے سردار کاہن، جیسے تو اپنے شاگردوں کے بیچ میں تھا ویسے ہی ہمارے درمیان حاضر ہو اور روٹی توڑتے وقت اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر۔ اے یسوع، اپنے روح القدس سے ہماری اور اس روٹی اور میں کی تقدیس کر، تاکہ وہ ہمارے لیے تیرا بدن اور خون بن جائیں، کیونکہ تیرے وسیلے سے ہے یسوع ایک ہی روح میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے، آمین۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، تیری روح کے ساتھ بھی رہے۔ اپنے دل عالم بالا پر لگاؤ، ہم ان کو خداوند کی طرف لگاتے ہیں۔ ہم اپنے خدا کا شکر کریں، ایسا کرنا واجب اور مناسب ہے۔ یہ نہایت واجب و مناسب اور ہم پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ اے خداوند مقدس باپ، قادر مطلق اور ازلی خدا، تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اس واسطے فرشتوں اور مقرب فرشتوں اور کل آسمانی گروہ کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ یوں تیری ستائش کرتے ہیں۔ قدوس 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 خداوند رب الفاظ، آسمان و زمین تیرے جلال سے معمور ہیں۔ اے خداوند تعالیٰ، تیرا ہی جلال ہو۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے اور آنے والا بھی ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ واقعی قدوس، واقعی مبارک ہے تو اے آسمانی باپ، تو جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت گوارا کرے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چڑھا کر کل جہان کے گناہوں کے لیے ایک پوری، کامل اور کافی قربانی نظر اور معاوضہ دیا۔ ہم اس کے دکھ اور موت تیرے سامنے یاد کرتے ہیں، تو اس کی قربانی یاد کر کے ہم پر، ہمارے خاندانوں پر اور پوری کلیسیا پر رحم کر۔ اسی کے وسیلے سے جس نے ہم سے فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ آؤں تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور شکر کر کے ان کو دیا اور کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بہتوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو، آمین۔ اے خدا، ہم تیری موت کو یاد کرتے ہیں
ہم تیری جی اٹھنے کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں، اے مسیح تیرا ہی جلال ہو۔ ہم مل کر خداوند کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ خداوند کی میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کریں۔ اے رحیم خداوند، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری گناہوں اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرات کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے اے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں، اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہوں کا جسم اور روحیں اس کے نہایت بے قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کیے جائیں، اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے، آمین۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ آئیے ہم خدا مسیح کا بدن لیں۔ خدا یسوع مسیح کا بدن جو ہمارے لیے صلیب پر توڑا گیا، ہمارے بدن اور روح کو ہمیشہ کے لیے بچائے رکھے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کا پاک خون جو ہمارے لیے صلیب پر بہایا گیا، ہمارے بدن اور روح کو ہمیشہ کے لیے بچائے رکھے، آمین۔ اے خدا کے بارے تجھے دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے الہی بارے تجھے دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے الہی بارے خداوند یسوع مسیح تجھے دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اپنا اطمینان ہمیں بخش۔ اور جب کہ ہم ایمان سے مسیح کے بدن اور خون کے پاک ساکرامنٹ میں شریک ہوئے ہیں، تو آؤ ہم مل کر شکر گزاری کریں۔ میرے ساتھ سب مل کر کہیں، قادر مطلق خدا ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند میں بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے، اور ہمیں اس کے نہایت بے قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے، اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے۔ ہم ان بخشوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزارتے ہیں، تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری معقول عبادت ہے۔ ہمیں فضل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنے، بلکہ عقل ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں، اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں، اس جہان میں فطرت تیری فرما برداری کریں، کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب مقدسوں سمیت خوشی منائیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالباجیتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ کہ اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے
ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے، اور قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی برکت تم پر ہو اور تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے، آمین۔ آمین۔ اطمینان سے جاؤ اور خداوند کی خدمت کرو، ہم مسیح کے نام سے جاتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔